پی آئی اے کا ایک جہاز کراچی ایئرپورٹ کے قریب حادثے کا شکار ہوا کہ واقعہ میں غلطی کس کی تھی، کوتاہی کس کی تھی، ذمہ دار کون ہے، تمام ملبے کا معائنہ کیا۔ یہاں تو 6 سال رپورٹس مکمل نہیں آ سکتی۔ آخری الفاظ بھی میں نے سنے، دونوں پائلٹ تجربے کار تھے۔ رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا۔ جہاز اس وقت 7220 فٹ کی بلندی پر تھا۔ یہ ایک پہلی irregularity تھی۔ کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی بھی زیادہ ہے اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں۔ پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کی۔ جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے، لیکن ایک بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب جہاز 5 ناٹیکل مائل پہ پہنچتا ہے تو لینڈنگ گیئر پھر اوپر کر لیا جاتا ہے۔ 3 بار جہاز لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے، پھر لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے۔ پائلٹ نے دوبارہ جہاز کو اٹھا لی۔ کوئی انسٹرکشنز نہ اس نے لیں نہ اسے دی گئیں۔ کوتاہی دونوں سائڈ سے تھی تو اسے بھی انفارم کرنا چاہیے تھا۔ جب اس کی کرسی مکان کی 3rd سٹوری پہ گرا، بال کی طرح اچھلا، 2nd سٹوری پہ آیا، بال کی طرح اچھلا، 1st سٹوری پہ آیا، اور آخری الفاظ 3 بار پائلٹ کے منہ سے، یا اللہ۔ پائلٹ اور کو پائلٹ فوکسڈ نہیں تھے، ان کے ذہن پہ کرونا سوار تھا کہ جہاز مکمل طور پہ ٹھیک تھا۔ آٹو لینڈنگ سے بھی پائلٹ نے ڈس انگیج کیا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کی اوور کانفیڈنس اور فوکس نہ ہونے سے ہمیں اتنے بڑے سانے سے گزرنا پڑا۔ جناب اسپیکر، ایک دردناک واقعہ جو 22 مئی جمعۃ الوداع کے دن وقوع پذیر ہوا، جس میں پی آئی اے کا ایک جہاز کراچی ایئرپورٹ کے قریب حادثے کا شکار ہوا، جس میں 99 پیسنجر سوار تھے۔ 8 ان میں سے کیبن کرو اور کاکپٹ کرو کے لوگ بھی تھے، سوائے 2 کے جو کہ خوش قسمت ترین اشخاص تھے جن کی جانیں اللہ نے محفوظ رکھیں، وہ صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ 97 کی شہادتیں ہوئیں۔ ہم نے اسی رات انکوائری بورڈ تشکیل دیا۔ یہ بورڈ اسی دن شام کو نوٹیفائی ہوتے ہی رات کراچی پہنچ گیا اور رات ہی سے اس نے اپنی انکوائری کا آغاز کر دیا۔ لیکن یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایات پر، حالانکہ کرونا جیسی موذی مرض بھی موجود، لیکن تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے ریلیکسیشن دی اور انکوائری بورڈ نے احساس سے ذمہ داری کرتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کیے، رات دن ایک کیا، جائے واقعہ پہ پہنچے، تمام ملبے کا معائنہ کیا۔ تو جناب اسپیکر، یہ میں بتانا چاہتا ہوں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک پاکستانی کہ بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ اس کی عبوری رپورٹ ہے۔ مکمل رپورٹ یہاں تو 6 سال رپورٹس مکمل نہیں آ سکتی، لیکن مکمل رپورٹ وہ بھی اس معزز ایوان کے سامنے بھی کمٹ کر رہا ہوں اور اس قوم کے ساتھ بھی کمٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ عبوری رپورٹ ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں، اور مکمل انکوائری رپورٹ، تمام تر کمپنسیشن، کیونکہ یہ جہاز بین الاقوامی انشورنس کمپنی کے پاس انشور ہے، اور وہ کمپنسیشن چاہے حادثے میں شہید ہونے والے ان کے لواحقین تک یا جن گھروں پہ یہ جہاز گرا ہے اس کا بھی ہم نے سروے کروایا ہے۔ جتنے بدقسمت لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں بھی کمپنسیشن جو نہ ہونے کے برابر 10 لاکھ فی کس کے حساب سے 90 لوگوں کو وہ بھی ادا کر دی گئی۔ اصل کمپنسیشن میں تو سمجھتا ہوں ان فیملیز کو تب ہوگی کہ انہیں صحیح صورتحال سے آگاہی حاصل ہو کہ واقعہ میں غلطی کس کی تھی، کوتاہی کس کی تھی، ذمہ دار کون ہے، اصل ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو جیسے جناب اسپیکر میں بتا رہا تھا، 2 اہم ایویڈنسز، ایک ڈی ایف ڈی آر ہوتا ہے، ڈیٹا ریکارڈر، جو ایکشنز جہاز میں ہوتے ہیں، اس کا لینڈنگ گیئر ڈاؤن کرنا ہے، اپ کرنا ہے، اسے تھروٹل دینا ہے، تھروٹل کم کرنا ہے، یا جو بھی ایکشن جہاز کے اندر ہوتے ہیں، یہ ڈی ایف ڈی آر وہ سارا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے، اس کے ٹائمنگ ریکارڈ کرتا ہے، ایکشنز ریکارڈ کرتا ہے۔ اور دوسرا اہم ایکوپمنٹ ہوتا ہے وائس ریکارڈر، کاکپٹ
وائس ریکارڈر. جس وقت کاکپٹ کرو کاکپٹ میں بیٹھتا ہے، جہاز کو سٹارٹ کرتا ہے، اس وقت سے ان کی تمام گفت و شنید، چاہے جو آپس میں کر رہے ہوں، چاہے اے ٹی سی سے کر رہے ہوں، گراؤنڈ سٹاف سے کر رہے ہوں، تمام وائس ریکارڈ ہوتی ہے. اور آخری لمحے تک سر میں نے اس بدقسمت جہاز، اس بدقسمت وائس ریکارڈر اور ان بدقسمت کیبن کرو کی آخری الفاظ بھی میں نے سنے، کیونکہ اس سے بڑی ڈاکومنٹری ایویڈنس، ریلائبل ایویڈنس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ دونوں ایکوپمنٹ ہمارے انویسٹیگیٹنگ بورڈ کے سربراہ اسے 1 جون کو لے کے فرانس گئے، پیرس گئے، 2 جون کو اسے ڈی کوڈ کیا گیا، اور اس وقت بھی بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے کہ 10 لوگوں کی موجودگی میں انہیں ڈی کوڈ کیا گیا، ان کا ڈیٹا ایگزامن کیا گیا، ان کی وائس ریکارڈنگ جو بھی تھی اسے بھی سنا گیا، اسے بھی بلیک اینڈ وائٹ میں لایا گیا. اور یوں انجن بنانے والی کمپنی، اس کا ریپ بھی وہاں موجود تھا، یورپین یونین کے سیفٹی کے اداروں کے تمام لوگوں کی موجودگی میں انہیں ڈی کوڈ کیا گیا، تمام اس کا ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا، اور وہ بھی رپورٹ کا حصہ ہوگا. اور وہ ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ وہ رہتی دنیا تک رہے گی اور وہ ایگزامن بھی ہو سکتی ہے. وہ ساری چیزیں بھی موجود، اور میں نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، میں نے اور میرے سیکٹری نے وائس ریکارڈر کی ساری صورتحال کو جاننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی. تو بدقسمتی سے جو یہ ابتدائی رپورٹ ہے، جو اس کے کچھ حقائق منظر عام پر آئے ہیں، ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس ابتدائی رپورٹ کے مطابق بدقسمت طیارہ فضائی پرواز کے لیے 100% فٹ تھا. اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا. کرونا کی وجہ سے فلائٹ سسپینڈ تھیں. 7 مئی تک یہ جہاز رکا رہا. 7 مئی کو اس نے پہلی فلائٹ لی اور 22 مئی کو یہ حادثے کا شکار ہوا. اس کے دوران اس نے 6 مرتبہ کامیاب پروازیں مکمل کی تھی، اور 5 پروازیں لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور واپسی کے لیے تھیں، اور 1 پرواز شارجہ کے لیے تھی. دونوں پائلٹ، کیپٹن اور معاون پائلٹ، تجربے کار تھے، طبی طور پر پرواز اڑانے کے لیے فٹ بھی تھے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق، جس کی رپورٹ کی کاپی میرے پاس موجود ہے اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش بھی کرنی ہے، اس کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی. جب وہ لینڈنگ پوزیشن میں آیا تو اس نے کسی قسم کی جہاز میں تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی. رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور ریکارڈ کے مطابق جہاز اس وقت 7220 فٹ کی بلندی پر تھا. سر یہ ایک پہلی irregularity تھی. کنٹرولر نے 3 دفعہ، یہ وائس ریکارڈر میں یہ وائس ریکارڈڈ ہے، کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی بھی زیادہ ہے، اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں، لینڈنگ پوزیشن نہ لیں اور 1 چکر اور لگا کے آئیں. لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق، اور یہ ڈیٹا انٹری ریکارڈر جو ہے سر، اس میں بھی ریکارڈڈ ہے کہ رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے. یہ ریکارڈ میں ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے. لیکن ایک بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب جہاز 5 نوٹیکل مائل پہ پہنچتا ہے تو لینڈنگ گیئر پھر اوپر کر لیا جاتا ہے. یہ بھی ڈیٹا ریکارڈر میں یہ انٹری اور یہ ایکشنز جہاز کے لینڈنگ گیئر اوپر کر دیے گئے. جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر ایک فلیکسیبل اسے پوزیشن دی جاتی ہے. 1500 سے 3000 فٹ پر وہ ٹچ ڈاؤن کر سکتا ہے. جہاز کی رن وے کی ٹوٹل لینگتھ ہوتی ہے 11,000 اور 1500 سے 3 کے اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ 1500 سے لے کے 3000 تک وہ ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے اصولاً جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. لیکن جہاز لینڈنگ گیئر کے بغیر، یہ ساری چیزیں گو سیلف انالیسز ہے لیکن جو حقیقت پہ مبنی ہے، یہ تو میڈیا میں پہلے بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ وداؤٹ لینڈنگ گیئرز
जहाज 4500 फुट पर लैंडिंग गियर के बगैर इंजन पर टच डाउन करता है। उसके इंजन 3 बार, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, 3 बार जहाज लगता है, फिर जंप लेता है, फिर लगता है, फिर जंप लेता है, और तकरीबन जहाज 3000 से 4000 फुट तक रनवे पर रगड़े खाता रहा। इस रगड़े खाने के बावजूद, जिसमें इंजन काफी हद तक डैमेज हो गया, उसी दौरान पायलट ने दोबारा जहाज को उठा लिया। उसे कोई इंस्ट्रक्शंस ना उसने ली ना उसे दी गई। इसमें भी कोताही दोनों साइड से थी। एटीसी की भी कोताही है, कंट्रोल टावर की भी कोताही है कि उसने जहाज को जब इंजन्स पे टच डाउन करते हुए देखा, इंजन से आग निकलते हुए देखी, तो उसे भी इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल टावर ने पायलट को भी इन्फॉर्म नहीं किया। यहाँ कोताही उसकी भी थी। और पायलट ने जहाज दोबारा टेक ऑफ कर लिया। जहाज जब दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन डैमेज हो चुके थे। फिर पायलट ने लैंडिंग के लिए दोबारा अप्रोच की इजाजत चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो अप्रोच उसे दी गई, जो हाइट उसे बताई गई, ना वो अप्रोच तक पहुंच सका, ना उस हाइट तक पहुंच सका, और सिविल आबादी पर बदकिस्मती से वो जहाज गिर गया। और जिन लोगों की भी हलाकतें हुई, जहाज गिरने के बाद, जहाज में आग लगने के बायस हुई। जो 2 सर्वाइवर हैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, खुशकिस्मत तरीन है। एक की बात मैं ज़रूर कोट करनी चाहूँगा और जो हकीकत पे मबनी है। जब उसकी कुर्सी मकान किसी की छत पे गिरी, उसकी पूरी सीट इंक्लूडिंग सीट बेल्ट बांधी हुई, पहले मकान की 3rd स्टोरी पे गिरा, बाल की तरह उछला, 2nd स्टोरी पे आया, बाल की तरह उछला, 1st स्टोरी पे आया, इतने जोर से उसकी, लेकिन वो स्ट्रेट सीट ही पे बैठा रहा, सीट बेल्ट के साथ बैठा रहा। तो जब 1st स्टोरी पे आया तो उस वक्त उसे रेस्क्यू किया गया, मामूली जख्मी था। तो उसने जो पहली बात की, जिन लोगों ने उसे रेस्क्यू किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मेरी बात मेरी माँ से कराई जाए। फर्स्ट कॉल उसने माँ को की और माँ को सारा वाकया बताया और कहा माँ मैं तुम्हारी दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी। माँ की दुआओं में इतनी ताकत, और उस बंदे ने रियलाइज़ भी किया। तो सर, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट और कंट्रोलर एटीसी दोनों ने मरवजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया। एक तरफ पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया और दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी जहाज़ के इंजन रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। तो जनाब स्पीकर, ये सब कुछ बताते हुए दुख भी हो रहा है, और मैंने खुद वॉइस रिकॉर्डर से सारी उनकी कन्वर्सेशन सुनी और ख़ासकर आखिरी आधे घंटे की सुनी। और बदकिस्मती से कॉकपिट पे जाने से पहले या जाने के बाद और आखिरी अल्फाज 3 बार पायलट के मुंह से या अल्लाह या अल्लाह 3 दफ़ा अल्लाह का नाम लिया गया। लेकिन थ्रू आउट जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। लैंडिंग में आया, लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उसे मना किया कि आप ज्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आएं। तो बड़ी जल्दी में उसने उसकी कॉल सुनी और उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूंगा, और फिर कोरोना से बात शुरू कर। एक ओवर कॉन्फिडेंस था बदकिस्मती से, और वो फोकस नहीं था, उसकी कंसंट्रेशन नहीं थी। और ये बात बताते हुए भी दुख हो रहा है कि जहाज मुकम्मल तौर पे ठीक था और ऑटो लैंडिंग पे लगा हुआ था। ऑटो लैंडिंग से भी पायलट ने डिसएंगेज किया, ऑटो से निकाला, मैनुअल पे लाया, 30 डिग्री पे आना था, 60 डिग्री पे डाइव लगाई, और बदकिस्मती से ये वाकया पेश आया। ज़्यादा अफसोस इस बात का कि पायलट और को पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस और फोकस न होने से हमें इतने बड़े साने से गुजरना पड़ा। तो जनाब स्पीकर, ये इस वाकया की इंटरम रिपोर्ट है कि जिम्मेदारी क्रू केबिन की भी और एटीसी की भी बनती है। जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन जो हयात हैं और ज़िम्मेदार हैं वो हिसाब किताब से बच नहीं पाएंगे, उनके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक एक्शन होगा। लेकिन मुकम्मल रिपोर्ट इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर, इसी साल मुकम्मल रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। अब जब सब कुछ स्मार्ट है तो फैन भी स्मार्ट ही चलेगा।
रॉयल फैंस की स्मार्ट फैन रेंज है नॉइजलेस। इसका रिमोट दे आपको कंट्रोल और कन्वीनियंस, और AC/DC इन्वर्टर फंक्शन बनाए इसे एनर्जी सेवर। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का।